جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہیلپ لینا ہی نہ چاہتا ہو تو اس کی ہیلپ کیسے کریں؟ ضروری ہے نا یہ بات. کوئی شخص ہے، اسے الکوہول ایڈکشن ہے یا اسے ڈرگ ایڈکشن ہے، وہ ہیلپ ہی نہیں لینا چاہتے، وہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ ان کے لیے فرق، ان کو اس لائف سٹائل سے فرق ہی نہیں پڑتا، اپنے آپ پہ دے ہیو گیون اپ. ایسے لوگوں کی ہیلپ کیسے کریں؟ اسپیشلی اگر وہ ہمارے بچے ہیں، اسپیشلی اگر وہ ہمارا اسپاؤس ہے، اسپیشلی اگر وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. ایسے لوگوں کی ہیلپ کیسے کریں؟ اپنے ریسورسز دیکھیں، اپنی اویلیبلٹی دیکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ دیکھیں. اگر تو آپ ایک مضبوط اعصاب کے انسان ہیں اور آپ اپنا ٹائم اور کمٹمنٹ دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، تو آف کورس ہیلپ تو ان کی کسی سینٹر نہیں کرنی ہے، ہیلپ تو ان کی کسی ڈاکٹر نہیں کرنی ہے، میڈیکیشن تو کسی اور نے دینی ہے. آپ کا پھر کرنے کا کام یہ ہے دوا اور کانسٹنٹلی بینگ پریزنٹ. جب بھی آپ کو پتا ہو کہ ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کی دوائی کا ٹائم ہے، ان کو تھراپی پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے، ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فریش کھانا بنا کے دینے کی ضرورت ہے، ان کو لانڈری کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اپنا سپورٹ نیٹ ورک بنائیں. صرف ایک شخص یہ سارے کام نہیں کر سکتا. خدا را اپنے آپ کو برن آؤٹ مت کریں. ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے پیاروں کی مدد کرنے سے؟ اس لیے کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. اور یہ ایک انسانی طاقت، قوت، ہمت والی بات ہے کہ انسان کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. انسان کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اکیلا انسان اس انسان کو بچا سکتا ہوں، میں ایک اکیلی جو ہوں میں اس کو اس مسئلے سے نکال لوں گی، اپنی اولاد کو بچا لوں گی، اپنے اسپاؤس کو بچا لوں گی. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم اکیلے اللہ کے حضور سجدہ کر سکتے ہیں. ہم اکیلے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے رو سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں. پر یقین جانیں جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہمارے گھر میں ہے، چاہے وہ ہم میں خود میں ہے، چاہے وہ ہمارے اسپاؤس میں ہے، چاہے وہ ہمارے بچوں میں ہے، چاہے وہ ہمارے گرینڈ کڈز میں ہے، تو پلیز ایک ایمپیتھیٹک کمپیشنیٹ نیٹ ورک آف پیپل بنائیں. ایک اکیلا شخص یہ سارے کام نہیں کر سکتا. یہ اس کی ہمت کی اور اس کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نہیں بنے انسانوں کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے. ہم بنے ہیں ایک سوشل نیٹ ورک کے تھرو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو پھر لانڈری کے لیے، کوکنگ کے لیے، اپوائنٹمنٹس کے لیے اپنا نیٹ ورک بنائیں. ایسے ایمپیتھیٹک لوگوں سے جان پہچان بنائیں جو ٹرسٹ وردی ہوں، جو نیک ہوں، جو اچھے ہوں، خدا خوفی والے ہوں، حب الہی رکھنے والے لوگ ہوں. ایسی کمپنی اللہ سے بھی مانگیں اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے پھر ایک سپورٹ سسٹم نیٹ ورک بنا کے پھر مدد کریں. اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے احباب کی، اپنی اولاد کی، جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، پھر اس طرح سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ایک اکیلا شخص کسی ایک اکیلے شخص کو نہیں نکال سکتا اس ڈارک ہول میں سے. تو دعا سب سے پہلے، دوا، اور دعا کے ساتھ اگر ہم پریونشن کریں پہلے ہی ان چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کی یا ارلی آن سٹیجز میں ہم ان ٹریگرز کو دیکھ لیں، تو پھر ہم ان کو ایڈریس کریں اور ان کے لیے پراپر سپورٹ فائنڈ آؤٹ کریں. یہ ہے ہمارے کرنے